دشمن کسی کا نہیں ہوں لیکن دوستی تو میری سب کی. تم میرا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا میں کرتی تھی. اور والدہ بھی اسی طرح گئی, دونوں ہاتھوں میں نے فیس لیا ہوا تھا ابو کا بھی. تو ابو بھی اسی طرح گئے, امی بھی اسی طرح گئی. بھائی نہیں آ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں میری ماں اور میں ہوں ساجد حسن آپ کا ہوسٹ. بات ہو رہی ہے شہود الوی سے. شہود, والدہ سے کیا کیا سیکھا؟ بہت کچھ. اور یہ پتہ ہے میرا خیال ہے تربیت کے دوران نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا. یہ جب ماں باپ رہتے نہیں نا اس دنیا میں, اور اس کے بعد آپ ایک ایک عمل چھوٹا چھوٹا ان کے پیچھے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو میری ماں کرتی تھی, یہ ان سے آ گیا. یہ میرے ابا کرتے تھے, یہ ان سے آ گیا. کھانا سارا خود پکاتی تھی؟ خود پکاتی تھی, کوئی نوکر ووکر کوئی نہیں تھا. اکیلی پکانے والا نوکر کوئی نہیں تھا. صبح اسکول بھیجنا بھی ان کا ہی کام تھا؟ سب شروع میں سب بہن بھائی ہوں گے؟ ساری زندگی. ہاں, سختی سے بھائی بڑے, یہ بات تک کی بات ہے, ہم ابھی بھی جابس پہ نکلتے تھے. میں اپنے کام پہ جاتا تھا, بھائی اپنی جاب پہ جاتا تھا. جب تک کینیڈا نہیں گیا تھا تو تب تک صبح یہی تھا والدہ کا. صبح جلدی اٹھنے والے لوگ تھے دونوں؟ صبح جلدی اٹھنے والے. کتنے بجے اٹھ جائے کرتے؟ میرے خیال ہے کہ فجر کے بعد, فجر پڑھ کے جب سے اٹھے ہوئے تو اٹھے ہوئے بس. نماز پڑھتی تھی صبح؟ ہاں بجے جی, ہر حالت. والد بھی؟ والد صاحب بھی, والدہ بھی. روزے کبھی نہیں چھوٹتے دیکھے میں نے اپنے گھر میں, اور نمازیں الحمدللہ پڑھتے دیکھی. بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا فینیٹک, یا دین کے اعتبار سے بہت زیادہ کرنے والے ایسے بھی نہیں تھے, مگر عمل کرنے والے لوگ تھے الحمدللہ. خاموشی سے, ہاں, بغیر جتائے ہوئے, بغیر لوگوں. ایسے لوگ تھے ہمارے زمانے میں یار, ایسا ہی ہے. جو فالو کیا کرتے تھے اپنے حسن سلوک سے, اپنے اسلوب ان کے ایسے ہوا کرتے تھے کہ لوگ اشش کرتے تھے. بالکل, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ بڑے خاموش طبع لوگ ہوا کرتے تھے ایسے. یہ تربیت آپ بھی فالو کرتے ہیں ظاہر جی ہے؟ الحمدللہ کوشش کرتا فجر میں اٹھ جاتے ہیں؟ ہوں. نہیں, یہ نہیں کر پاتا. کیا کریں یار, میں ہمارے فجر راتوں پڑھ کو کے اتنی سوتا دیر, ہوں, ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے کئی دفعہ. کیونکہ ہمارے ٹائمنگ اور ہماری بہت ہی برے چیزیں ہیں یار. جلدی سونے نہیں دیتی. لگتا بڑا آسان ہے شہود کی ایکٹنگ, بڑی آسان چیز ہے, بہت مشکل بہت کام. مشکل کام. قید ہے آپ کے لیے. جیسے آپ کو اگر 9 سے 10 بجے تک بلایا ہے تو اس پورے عرصے میں آپ اس جگہ قید ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ شاید آپ کی کبھی بنتی ہے اور کبھی نہیں بنتی. ارے بنتی تو ہے, سب سے ہی بن جاتی ہے, لیکن تم بنا لیتے ایک ایسے, کیونکہ تم کسی سے زیادہ قریب بھی نہیں جاتے. میں نے دیکھا, ہاں, نہ تمہاری دوستی اچھی نہ تمہاری دشمنی اچھی. کہہ سکتے ہیں آپ, میں نے تو ایسا نہیں نہ سوچا. تم کسی کے دوست نہ کسی کے دشمن. نہیں, دشمن کسی کا نہیں ہوں لیکن دوستی تو میری سب سے. نہیں, دوستی کیا کہلائے گی؟ بس ایسی کسے جس کہتے کو ہیں ملے. آپ کے لیے تو یہی ہے کہ وہ جو بس اسی پر روز و شب کا اختتام کر لیا, جو راستے میں مل گیا اسے سلام کر لیا. آپ اس طرح کیا آپ نبھاتے ہیں یار. میں آپ کو جانتا ہوں پچھلے 18 سال سے, بغیر پیسوں کے تو آپ کسی سے ملتے ہی نہیں. آج بھی آپ کو دینا پڑے گا. پیسوں کے بغیر کون کام کرتا ہے؟ آپ اپنا فون کرتے ہیں, آپ کو ایک محفل میں ڈالا تھا, وہاں سے بھی آپ ایگزٹ کر گئے. آپ بڑے جذباتی سے آدمی ہو, بڑے. اچھا, ابھی آپ سے ایک ہماری زمین کے حوالے سے گفتگو ابھی ہوئی نا؟ نہیں, وہ آپ بھول گئے. آپ سے میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. آپ نے مجھے یہاں تک بتایا کہ وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے, اور یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں. اور یہ یاد ہے آپ کو کہ میں فون نہیں کرتا. اچھا, آپ کتنا فون کرتے ہیں شاید بھائی مجھے؟ یار دیکھیے, آپ بیٹھے یا آپ کے گھر کے پڑوس میں رہتا ہوں, میں تو پیسے دے کے تو بلاتا ہوں یار. تو آپ بغیر پیسوں کے کام کر رہے ہیں؟ نہیں, والدہ سے صابرین میں سے تھی بہت زیادہ, جو بھی برے سے برے حالات میں. جیسا ہے, جہاں ہے, جس وقت ہے, اس میں خوش رہنا میں نے انہی سے سیکھا. میں نے ان کو کبھی کسی چیز کے لیے ضد کرتے نہیں دیکھا. صابرہ عورت جسے کہتے ہیں, صحیح جتاتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی نہیں. 3 بچوں کو پالنا, صبح اٹھنا, کھانے کا خیال کرنا, پھر لانا. یہ اب کچھ عرصہ پہلے, انتقال سے کچھ عرصہ پہلے نا ذرا کہہ دیا کرتی تھی کہ تم میرا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا میں کرتی تھی. میں نے کہا اچھا آپ کیا کرتی تھی اور میں کیا نہیں کرتا؟ تو کر ہی نہیں سکتے. بولو ماں تیری. تو بتاتی تھی میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. میں نے کہا دیکھیں, میں وہ کر کیسے سکتا ہوں؟ آپ کی برابری اس معاملے میں تو میں کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات. اس کے علاوہ کسی چیز میں جس میں برابری کر سکتا ہوں وہ بتائیں, تو پھر مقابلہ کر لیتے ہیں. تو پھر ہنس دیتی تھی. تو لیکن وہ جتانا نہیں تھا. وہ ہم ماں بیٹے کیا بات کرتے ہیں. تو روٹین کیا رہی؟ بیمار نہیں سنا بہت عرصے؟ جی بیمار رہی, شوگر بہت عرصے رہی, پھر دل کا عارضہ رہا, بائی پاس ہوا, پھر اس کے بعد مختلف چیزیں وقت کے ساتھ, ایج کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں. پھر لنگس میں پانی آ جاتا تھا, پھر ہم اس کے لیے لے کے جاتے تھے. اچھا, سعود لوگ کہتے ہیں کہ
جو بیمار ہوتا ہے وہ تو جو سفر کر رہا ہے, جو اس کو پرابلمز ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن تیمارداری کرنے والا جو ہوتا ہے وہ زیادہ سفر کرتا ہے, وہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ کم از دیکھ دیکھ. یہ بات سچ ہے. بالکل سچ ہے. مجھے لگتا تھا جیسے میں کر نہیں پاؤں گا, اور میں سچ پوچھیں تو کمانا بھی ہے, گھر سے باہر بھی نکلنا ہے, اور جس طرح کا ہمارا کام ہے فل ٹائم جاب ہے, اور ایسے وقتوں میں اکثر فری ہوتے تھے جب گھر آئیں تو گھر والے سو چکے ہوتے ہیں. تو ایسے میں اپنی والدہ اور والد کے لیے ٹائم نکالنا واقعی بڑا مشکل ہوا تھا میرے لیے, لیکن اس میں میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا, میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا. وہ سنبھالتے تھے, وہ چیزیں دیکھتے تھے, مجھے ٹائم ملتا تھا, فری ڈے ہوتے تھے تو اس میں ساتھ رہتا تھا. والد صاحب کے لیے تو ان کو نہلانا دھلانا لے جانا اور ساری ذمہ داریاں میں نے کر لی تھی. اسٹروک کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہوئی کس طرح سے؟ پھر اسٹروک جب ہوا تو کتنے عرصے تک بیمار رہے وہ؟ والد صاحب کا جو انتقال ہوا نا وہ کینسر میں ہوا, وہ بلیڈر میں کینسر ہو گیا تھا ان کے, اور والدہ کی جو وجہ بنی تھی انتقال کی وہ عارضہ قلب تھا, دل کی وجہ سے امی کا ہوا. تو کچھ عرصہ رہی بیمار, ہاسپٹل لانا لے جانا چلتا رہا. کبھی کبھی لگتا تھا جیسے میں تھک گیا ہوں, مجھ سے ہو نہیں پائے گا, مگر اللہ پاک پتہ نہیں کہاں سے انرجی دے دیتے تھے تو کر لیتا تھا. بیٹی یہاں تھی نہیں تو خود کر لیتی تھی اپنا کام آخر وقت تک, لیکن جیسے نہانا دھونا ہوتا تھا کبھی تو تھک جاتی تھی, اسٹیمنا کا ایشو ہو گیا تھا. تو میں کہتا تھا امی میں نہلا دیتا ہوں آپ کو, بیٹا نہلا سکتا ہے ماں کو. تو کہتی تھی کہ نہیں, میں تو بس دروازے کے باہر کھڑا رہے, میں اگر گر گئی یا کوئی میں نے آواز دی مدد کے لیے تو آ جانا. تو وہ جتنی دیر اندر نہاتی تھی میں باہر کھڑا رہتا تھا. ابو کو تو خیر میں نے نہلایا اپنے والد صاحب کو, ابو کے لیے تو چیزیں کر لیتا تھا. کیوں ابو آخر میں چل سکتے تھے, لیکن ان کا بھی یہی ڈر ہوتا تھا, کمزور بہت ہو گئے تھے تو گر جاتے تھے. اور ذہنی طور پہ مگر اسٹرانگ تھے الحمدللہ آخر وقت تک. بلکہ جب آخری دن تھا جس رات کو میں ان کو لے کے اسپتال گیا ہوں, اور اسپتال میں جا کے ابو کا انتقال ہوا ہے, تو وہ کمرے سے لے کے گاڑی تک بھی چل کے آئے. پھر وہاں جا کے میں نے سوچا کہ میں اسٹریچر منگا لوں گاڑی سے اتار کے. تو اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ نہیں, یہ اندازہ نہیں تھا کہ ابو جانے والے. روٹین تو ان کو تھا کچھ اندازہ, کچھ کہا انہوں نے؟ پتہ نہیں, کہا کچھ نہیں انہوں نے, لیکن ان کی سانس اکھڑ سی رہی تھی. تو میں نے اسٹریچر کہا کہ منگا لیتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر وہیں ویل چیئر تھی ہاسپٹل میں, وہ میں نے لی, اس پہ بٹھا کے اندر لے کے گیا. تو وہاں جا کے بس ایمرجنسی میں لے کے گیا ہوں, انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع کی ہے, اور تھوڑی دیر میں بس ان کا سانس پھولنا شروع ہوا ہے. تو آئی واز دا پرسن جو میں ان کے سامنے اس وقت موجود تھا. تو مجھے دیکھتے دیکھتے میرے ہاتھوں میں یوں, میں نے ابو کا فیس پکڑا ہوا تھا, آکسیجن لگانے کی ہم کوشش کر رہے تھے, آکسیجن کم ہو رہی تھی ان کی, تو وہ منع کر رہے تھے ابو کے نہیں لگانا, ہٹا رہے تھے ہاتھ سے. تو بس وہ لگانے میں ابو میرے ساتھ میرے یوں ہاتھوں میں گئے, اور والدہ بھی اسی طرح گئی, دونوں یوں, دونوں ہاتھوں میں نے فیس لیا ہوا تھا ابو کا بھی. تو ابو بھی اسی طرح گئے, امی بھی اسی طرح گئی. دماغی وقت میں والدہ کے ساتھ بھی تھے؟ جی دونوں کے ساتھ آخر دن میں والدہ کا دونوں کا رات کے وقت ہوا. ابو کا تقریباً 12 بجے 12:30 بجے کے قریب ہوا تھا, اور والدہ کا 11:30 بجے کے قریب. مگر دونوں دفعہ کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اب چلے جائیں گے؟ کہتے کسی کو بھی نہیں اندازہ ہوتا, کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا. شاید جو جانے والا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی ہے, بس ایک ناگہانی اور ہے. ہاں, غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو سچ بات, دل بھی نہیں کرتا. مگر کئی دفعہ انڈیکیشنز ہو جاتی ہیں. کئی جیسے میرے والد مجھے کہا کرتے تھے پہلے 2-3 مہینے پہلے کہ میں چلا جاؤں گا. کچھ لوگوں میں ہوتی ہے ایسے, اب میں اس کو سیریس لیتا نہیں تھا, لیکن ایسے ہی ہوا. سو کئی دفعہ ایسا ہے. یہ جو بہن بھائی ہیں وہ کہاں تھے اس سارے دوران؟ جب والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا تو بہن تو امریکہ سے آئی ہوئی تھی, اور وہ آخری ویک میں ساتھ ہی رہی, سارا کچھ رہا. بھائی نہیں آ سکے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے.